ہیڈ لائنز آپ نے جان لی. بلیٹن کے آغاز میں ہی آپ کو لے چلیں گے واشنگٹن ڈی سی، جہاں وزیر خارجہ پریس بریفنگ دے رہے ہیں. کشمیر کے حوالے سے جب بھارت کے الیکشن چل رہے تھے تو وزیر اعظم صاحب نے کہا تھا کہ اگر نریندر مودی صاحب جیت کے تو مسئلہ کشمیر حل ہو جائے گا، تو اس پہ پاکستان میں کافی لے دے بھی ہوئی تھی. لیکن ابھی اس کے فوراً بعد جو نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے آج امریکی انتظامیہ نے کہا ہے صدر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے کہ وہ ثالثی کے لیے تیار ہے. تو اب اس کو اس کی یہ دوسری کڑی سمجھا جا رہا ہے کہ وزیر اعظم صاحب کے پاس پہلے سے یہ بات تھی. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا واقعی یہ کوئی سنجیدہ کوشش کی طرف جا رہے ہیں یا پہلے کی طرح جیسے کہ امریکی پہلے جب ان کو ضرورت ہوتی ہے تو وہ ہم پہ مرے جاتے ہیں لیکن جو ان کا کام نکلتا ہے پھر وہ بھول جاتے ہیں؟ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ایک سنجیدہ کوشش ہے؟ میرے بھائی دیکھیے، ہم تو اپنے تعلقات کو اثر نو مرتب کرنے کے لیے سنجیدگی سے آئے ہیں. ٹھیک ہے، مت بھولیے آپ کے تعلقات کی نوعیت یہ آ گئی تھی کہ آپ کو یہاں ایلس ویلز اور لیزا کرٹس کے اوپر کوئی دروازہ ہی نہیں کھلتا تھا، آپ پہ ملاقات بھی نہیں ہوتی تھی. آپ وقت مانگتے تھے کہ آپ کو وقت دینے کو تیار نہیں ہوتا تھا. دیٹ واز دا لیول. پلیز انڈرسٹینڈ دیٹ. آج سے چند ماہ پہلے دس واز دا لیول. کیا یہی ہمارا موقف یہی نہیں تھا؟ کیا یہی ہمارا دفتر خارجہ نہیں تھا؟ یہ سب کچھ یہی نہیں تھا؟ سو دا پوائنٹ از، ہم نے مل کے کوشش کر رہے ہیں کہ اس میں بہتری آئے. میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ یہ اس نشست سے کوئی بالکل زمین آسمان مل گیا، نہیں. ایک چیز جو بالکل، ایک دروازہ جو بند تھا، اس دروازے کے کھلنے کا امکان پیدا ہوا ہے. آپ کے تعلقات میں جو سرد موری آ گئی تھی اس میں بہتری آئی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب اگست 2018 میں سیکرٹری پومپیو پاکستان تشریف لائے تھے اور پھر اکتوبر 2018 میں میری واشنگٹن میں ان سے ملاقات ہوئی تھی اور میں نے بات کی تھی کہ ہماری خواہش ہے کہ ہم اپنے تعلقات کو ری سیٹ کریں. تو لوگوں نے کہا بھائی ایک طرف تو ساؤتھ ایشیا اسٹریٹجی ہے اور ایک طرف یہ خواہش ہے، تو یہ تو ایک بہت بڑا جسے کہتے ہیں نا تضاد ہے. لیکن اللہ کے فضل و کرم سے ایک آغاز ہوا ہے. آپ دعا کیجئے، مثبت انداز میں آگے لے کے چلیے. ہو سکتا ہے بہتری کا کام نکل آئے. انس صاحب سر، ایسے یہ کو لے کے کوئی بات، کیونکہ ابھی اکتوبر میں پاکستان کے اوپر ایک 42 دربار کی بات ہوئی اگر ہوئی تو، اور پریزیڈنٹ نے اپنی خواہش کا اظہار کیا پاکستان اور انڈیا کے ٹائز کو بہتر بنانے میں. تو کیا پاکستان کی جانب سے ایک انڈین اسٹیٹ آف انٹرنیشنل کو دیکھیے ایف اے ٹی ایف کا ایک بہت بڑا جو حصہ ہے نا وہ ہے منی لانڈرنگ. وزیر اعظم عمران خان صاحب برملا نے کہا کہ تیسری دنیا میں جو غربت ہے، مفلسی ہے، اس کی ایک بہت بڑی وجہ منی لانڈرنگ ہے. ان ممالک کی ایلیٹ اپنے ممالک کا خزانہ اور جو آپ کی ایڈ اور اسسٹنس جاتی ہے اس کو پلفر کرتے ہیں، اس میں مطلب اس کو غلط استعمال کرتے ہیں اور منی لانڈرنگ کے ذریعے پیسہ باہر منتقل کرتے ہیں، آف شور کمپنیز منتقل کرتے ہیں. تو امریکہ کو سنجیدگی سے اس طرف ہمارا ساتھ دینا چاہیے کہ منی لانڈرنگ کو چیک کیا جائے. جب تک منی لانڈرنگ چیک نہیں ہوگی اور تیسری دنیا کی ایلیٹ پیسہ لوٹ کر باہر منتقل کرتی رہے گی، ان ممالک میں غربت جاری رہے گی. یہ تو عمران خان صاحب کے الفاظ ہیں جو میں آپ کو کوٹ کر رہا ہوں، جو آج انہوں نے اس نشست میں کی ہے بات. تو
یہ ہے ان کی کمٹمنٹ ایز فار ایز منی لانڈرنگ از کنسرنڈ. دوسرا ٹیرر فائنینسنگ, اس پہ بھی آپ جانتے ہیں کہ ہماری سنجیدگی کیا ہے اور ہم نے کتنی بڑی قیمت ادا کی ہے. بات بڑی دو ٹوک کی ہم نے اور ایمانداری سے بات کی. دیکھیے ہم نہ یہاں کوئی جھوٹ بولنے آئے ہیں اور نہ وہ وعدے کرنے آئے ہیں جو پورے نہیں ہو سکتے. کوئی فائدہ نہیں ہے in promising something that you cannot deliver on. ہم ماضی میں یہی کرتے رہنا. We kept promising and we could not deliver. We as a government will not promise that we cannot deliver. ٹھیک ہے, اتنی بات کریں جتنی نبھا سکیں, اتنا بوجھ اٹھانے کی کوشش کریں جتنا کندھے جھیل سکیں, اس سے زیادہ نہ اٹھائیں, اور صاف بات کریں, اپریشیٹ کی جاتی ہے. اب ان دونوں چیزوں میں ہم پیش رفت چاہتے ہیں. پولیٹیکل ول پہلے کتنی تھی اس کا میرے پاس کوئی یارڈ سٹک تو نہیں ہے. ایک چیز واضح ہے, موجودہ حکومت میں پولیٹیکل ول اس طرف آگے بڑھنے کی ہے اور ہم نے اقدامات بھی لیے ہیں, کانکریٹ اقدامات لیے ہیں اور بتایا کہ ہم نے کیا کیا اقدامات لیے ہیں, کون سی جو ہم نے ایسٹس کو فریز کیا ہے, ایڈمنسٹریٹو کنٹرول سنبھالا ہے, فائنینشیل کنٹرول سنبھالا ہے. لیکن کیپیسٹی لمیٹیشنز تھیں, ہیں, ہم ان پر عبور حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. پہلے تو نہ ول تھی نہ کیپیسٹی تھی, اب ول ہے اور کیپیسٹی ڈیولپ کی جا رہی ہے, تو امید ہے اس میں پیش رفت ہوگی. جی دیکھیے کل بھوشن کا جو سامنے فیصلہ آیا ہے وہ تو آ گیا آپ کے سامنے. یار یہ میرے بھائی یہ بحث نہیں ہے. کل بھوشن کا فیصلہ کوئی نیا ہے جو ان کو میں نے بتانا ہے؟ میرے بھیا وہ تو فیصلہ سب سن چکے ہیں نا. اس پہ میں اسلام آباد میں آنے سے پہلے پریس کانفرنس بھی کر چکا ہوں اور آپ خود اس پہ تشریف فرما تھے. آپ نے ایک لفظ سنا اس کا؟ عباس صاحب, شاہ صاحب ایز اے فورن منسٹر آپ نے ماضی میں وزرائے اعظم کے ساتھ دورے کیے, اس دورے کو کتنا منفرد آپ نے پایا, کیا آپ کو چینج نظر آیا؟ سر اس دورے میں جو چیز مجھے منفرد نظر آئی ہے وہ یہ ہے کہ اس وزیر اعظم کے ساتھ انہوں نے پاکستان کی جو امریکن کمیونٹی ہے اس کو جڑے ہوئے دیکھا ہے. آپ نے دیکھا کہ کیپٹل ون ارینا میں جو اجتماع ہوا, ارے بھیا یہیں اسی کمرے میں وزرائے اعظم آتے رہے ہیں, پریزیڈنٹس آتے رہے ہیں, بڑے طاقتور پریزیڈنٹ آتے رہے ہیں, اور کمرے کی میزیں بھی پوری نہیں بھرتی تھیں. اسی کمرے میں خالی کرسیاں دیکھی ہیں ہم نے. اس کمرے میں پوری بڑے وثوق سے, بڑی بھاگ دوڑ سے پورا ڈیٹا شیٹا نکال کے یہاں جناب ایمبیسیز جناب لوگوں کو دعوتیں دیتی تھی. کتنے لوگ آتے تھے؟ سوال یہ ہے کہ جو لوگ آئے ہیں اور انہوں نے وہاں جو اظہار کیا ہے یہ ہے پاکستان کی قوم اور امریکہ میں رہتے ہیں پاکستانی. انہوں نے پیغام دیا ہے, آپ صبح دیکھتے جب ہم جا رہے تھے وائٹ ہاؤس تو مختلف چوکوں پر ٹولیوں میں پاکستانی جھنڈے لے کے کھڑے تھے. میں نے پہلے تو نہیں دیکھا یہ. تو یہ ایک بہت مثبت پیغام تھا اور ایک مثبت تبدیلی تھی جس کی ہمیں خوشی ہوئی ہے. جاوید کوثر صاحب, پھر واجد صاحب, 4 سوال رہ گئے, باری باری سب کی باری آ جائے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, اس لیے تھوڑا سا اور صبح کی میٹنگ بھی ہے. جاوید کوثر صاحب ابھی ایک میٹنگ بڑی ہے.
جی شاہ صاحب، سب جی سے سر. پہلے تو وائٹ ہاؤس کا جو اتنا بڑا جسر، اتنا زبردست بات پیش کرتے ہیں، لیکن ہمیں تھوڑا سا مجھے ایکسپیرینس ہے 2-3 دفعہ جو لاسٹ وزیر اعظم پاکستان کی وائٹ ہاؤس میں ملاقات ہوئی وہ 3 منٹ سے پرویز صاحب سے 3 منٹ سے زیادہ نہیں تھی، 4 منٹ سے. ایک وہ دوسرا، آپ نے جو ڈونلڈ ٹرمپ نے جو کشمیر کے معاملے کو تسلیم کیا کہ یہ معاملہ ہے، ہم اس پہ سازی کرنے کو تیار ہیں، اس کے جواب میں آج ہی انڈین ہائی کمیشن نے ایک وائٹ ہاؤس کے جو کارسپونڈنس ہے ان کی فوری طور پر ایک کتاب ارینج کی. جیسا آپ نے کہا کہ انڈین جب پینٹریٹ ہے سسٹم میں تو اس کی لاہ عمل کیا ہوگا؟ آپ کی سر دعوت تو لا محالہ ہونی تھی. خدا را ہم صفحے ماتم بچ گئی ہے، آپ کہتے ہیں دعوت ارینج کی ہے، کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ پاکستان کی پالیسی کیا حکمت ہے؟ پاکستان کی پالیسی دیکھیے بڑی واضح ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک حل طلب مسئلہ ہے، اس کو حل ہونا چاہیے. ہم امن کے داعی ہیں، ہم امن کی خواہش رکھتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ واحد حل گفت و شنید سے ہے، میز پہ بیٹھ کے ہوگا. 2 ایٹمی قوتیں لڑائی مول نہیں لے سکتی، میوچل تباہی ہوگی، خودکشی ہوگی. نہ وہ کرنا چاہیں گے نہ ہمیں خواہش ہے کرنے کی. تو بیٹھ کے بات کریں. تھینک یو سر. جی کیوں یار صبح کی میٹنگز کر رہے ہیں اور 11:15 ہو گیا، ابھی ایک میٹنگ ابھی ہونی ہے، ابھی بھی جیٹ لیگ کا شکوہ ہے آپ کو؟ کمال ہے. یہ بتائیے گا کہ آپ کے آنے سے 1 روز پہلے ہی وائٹ ہاؤس میں بریفنگ کی تھی اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ڈاکٹر شکیل آفریدی کا جو کیس ہے اس کو ضرور اٹھایا جائے گا، بلکہ انہوں نے یہاں تک کہا تھا اور واضح الفاظ میں یہ کہا تھا کہ وی ول جج دیم فار ہاؤ دے ٹریٹ ہم ان جیل. تو لازمی بات ہے کہ اس کے اوپر بات ہوئی ہوگی، اب چونکہ میٹنگ ختم ہو چکی ہے. ایک تو یہ کہ وہ ایک آپ نے دیکھیں آپ نے تو جملے پہلے آپ نے جیٹ لیگ پہ تھوپ دیا، پھر آپ نے کہا کہ لازمی طور پر ایک بھائی جان ہاں کہا نا انہوں نے، پھر آپ نے فرما دیا کہ لازمی طور پر اٹھایا گیا ہوگا. جی وہ کہہ رہے تھے نا، تو میں میٹنگ میں تھا. ٹھیک ہے، تو وہ اس پہ تھوڑا سا گائڈ کر دیں. نہیں اٹھایا گیا، نہیں آئے گا. میں کوئی فارسی بول رہا ہوں. تھینک یو. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی پریس بریفنگ دے رہے تھے، جہاں ان کا کہنا یہ تھا کہ ہمارے بڑے بڑے سورما کشمیر کا ذکر کرنے سے ڈرتے تھے. صدر ٹرمپ اور وزیر اعظم کی متاثر کن ملاقات سے نئے باب کا آغاز ہوگا. صدر ٹرمپ نے خود وزیر اعظم عمران خان اور پاکستانی وفد کو وائٹ ہاؤس کا دورہ کروایا. صدر ٹرمپ اور عمران خان کے مابین تحائف کا تبادلہ بھی ہوا. یہ بھی ان کی جانب سے کہا گیا کہ تاریخ میں پہلی مرتبہ پاکستان میں سیاسی اور عسکری قیادت ایک پیج پر ہے. وزیر اعظم عمران خان نے صدر ٹرمپ کو دورہ پاکستان کی دعوت دی. صدر ٹرمپ نے دورہ پاکستان کی دعوت کو قبول بھی کر لیا. دونوں ملکوں میں فالو اپ میکانزم کو طے کر کے آگے بڑھیں گے. وزیر خارجہ کی جانب سے بتایا گیا کہ آج کی ملاقات سے امید کے امکانات روشن ہو گئے ہیں. ہمارا بہت بڑا چیلنج ملازمتوں کے مواقع پیدا کرنا ہے. ہم سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں، ہم ایڈ نہیں ٹریڈ رکھنا چاہتے ہیں. صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان تجارت میں 10 سے 20 گنا تک کا اضافہ ہونا چاہیے. اگر مسئلہ کشمیر کے حل میں پیش رفت ہوتی ہے تو خطے میں بہتری آ جائے گی. آپ نے دیکھا کہ ہم نے امن کی خواہش کی تو پہلے ممبئی اور پھر پلوامہ ہو گیا. شاہ محمود قریشی نے یہ بھی کہا کہ پہلی مرتبہ پاکستان کے وزیر اعظم نے امریکی صدر کو مسئلہ کشمیر کی تاریخ سے بھی آگاہ کیا. بھارت میں بہت بڑا طبقہ ہے جو کہ امن کی خواہش رکھتا ہے. صدر ٹرمپ اور وزیر اعظم عمران خان نے اتفاق کیا کہ افغان مسئلے کا حل بھی کوئی فوجی نہیں نکال سکتا اور مذاکرات کے ذریعے معاملات حل ہو جائیں گے. وزیر خارجہ پریس بریفنگ دے رہے تھے. آج کی ملاقاتوں کے حوالے سے یہ بھی وزیر خارجہ کی جانب سے کہنا یہ تھا کہ پاکستان اور امریکہ کے مابین کثیر الجہتی 2 طرفہ تعلقات کی امریکی خواہش کا اظہار کیا گیا، جسے ہم یقینی طور پر آگے لے کے جائیں گے. جنوبی ایشیا میں قائم امن کے لیے پاکستان اور بھارت میں بہت بڑا طبقہ امن کا داعی ہے، امن کا حامی ہے.
ایسا کہنا تھا وزیر خارجہ کا۔ منی لانڈرنگ کے حوالے سے بھی انہوں نے گفتگو کی اور کہا کہ FATF کا بڑا حصہ منی لانڈرنگ کا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے برملا کہا کہ تیسری دنیا میں غربت کی بڑی وجہ منی لانڈرنگ ہے۔ وزیر اعظم نے امریکہ کو منی لانڈرنگ کے خاتمے کے لیے سنجیدگی سے ہمارا ساتھ دینا چاہیے۔ یہ یہاں وہ وعدے کرنے نہیں آئے جو ہم پورے نہیں کر سکتے، اتنی بات کی جتنی نبھا سکیں۔ کلبھوشن کے بارے میں فیصلہ سب سن چکی ہوں اور اس پر میں بات بھی کر چکا ہوں۔ عمران خان کے دورے کی منفرد بات یہ ہے کہ انہوں نے پاکستانی امریکی کمیونٹی کو عمران خان سے جڑے ہوئے دیکھا ہے۔